اللہ نے ہمیں سیدھے راستے تک پہنچنے کے لیے بہت کم ٹائم دیا ہے آخرت کے لحاظ سے. دنیا کے لحاظ سے تو یہ بہت ٹائم ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب آخرت میں برے لوگوں سے حساب و کتاب ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم تیرے پیغمبروں پر ایمان لائیں اور ہم تیری فرما برداری کریں. یہ مضمون قرآن مجید میں بہت مقامات پر آیا ہے. مشرک کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے. تو گنہگار کہے گا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں اللہ کے بارے میں بہت سخت کوتاہی میں مبتلا رہا. قرآن بیان کرتا ہے نا کہ تمہاری کیفیت کیا ہوگی اس وقت، بلکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے جب موت کے وقت تم برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی. دیکھیں، ایک تو مرتا ہوا انسان ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مرتے ہوئے انسان کو بھی کوئی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اور نہ وہ ہمیں بتا سکتا ہے. جیسے جو آدمی بستر پہ لیٹ جائے سونے کے لیے تو ایک پوزیشن تو یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل جاگ رہا ہوتا ہے، جس میں ہم سے اس کا رابطہ ہوتا ہے. ایک پوزیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، اس کا ہم سے رشتہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے، ہم سے کوئی رابطہ اس کا نہیں ہوتا. ہم اسے ہنسنے کی بات کریں ہنسے گا نہیں، رلانے کی بات کریں روئے گا نہیں، کتنی خطرناک خبر دیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بے ہوش ہے، مگر وہ ایک الگ دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے. وہ جس دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے اس کے خواب کہا جاتا ہے، عالم خواب. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اس خواب کو. اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، برے خواب بھی ہوتے ہیں. بعض اچھے خواب ایسے ہیں آنکھ کھلتی ہے تو انسان افسوس کرتا ہے یار میں تو سمجھ رہا تھا یہ سچی مچی کا ہو رہا ہے میرے ساتھ. بعض برے خواب ہوتے ہیں انسان کی آنکھ کھلتی ہے شکر ادا کرتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ خواب تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے یہ خواب تھا. لیکن خواب میں اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے جس میں وہ بالکل ہم سے منقطع ہو چکا ہے. ایک کنڈیشن یہ ہے جس میں وہ ہم سے رابطے میں. ایک اس کے درمیان کی کنڈیشن ہوتی ہے جس کو میں پیار سے بٹوین کنڈیشن کہتا ہوں. کہتے نہیں انگلش میں اس کو بٹوین، لیکن درمیان ہے نا. دیسی انگلش ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی بھی لفظ ادھار لے کے کہیں بھی لگا. تو بالکل درمیانی کنڈیشن کیا ہوتی ہے جس میں وہ آدھا جاگ رہا ہوتا ہے اور آدھا سو رہا ہوتا ہے. کچھ یہاں کی بھی سن رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سویا نہیں ہے ابھی، لیکن تھوڑا غائب دماغ بن چکا ہوتا ہے. کچھ چیزیں اس کو وہاں کی خواب کی نظر آ رہی ہوتی ہیں. بالکل یہی کنڈیشن قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل حی ہے، مکمل زندہ ہے، جس میں وہ ہم سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے. ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، اس میں ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اس پہ جو گزر رہی ہے وہ جانے اور اللہ جانے. جیسے حضرت عمر نے فرمایا نا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو برا آدمی ہے جب اس کی میت کو قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور اچھے آدمی اچھا کیا کہتا ہے مجھے جلدی لے کر جاؤ. یہ برزخ کی باتیں ہیں وہ خود دیکھ رہا ہے. لیکن ایک حالت مرنے والے کی ایسی ہے جس میں وہ آدھا عالم برزخ میں اور آدھا عالم دنیا میں. اس کنڈیشن کو سکرات موت کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ یہاں شرعی احکام چینج ہو جاتے ہیں. شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں کہ ابھی اس کا حکم کچھ اور ہے، مرنے کے بعد کچھ اور ہے. تو جب انسان مکمل حیات میں ہو تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. چاہے اس کو 100% یقین ہو جائے کہ میں نے کل مرنا ہے یا 1 گھنٹے بعد مرنا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ اس کے لیے بولے کھلا ہوا. ایک آدمی نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، کفر میں، الحاد میں، شرک میں، خدا کا انکار کرتا رہا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا. 90 سال گزار دیے اس نے. اب اسے ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کی ڈیتھ ہونے والی ہے، آپ کینسر کے مریض ہیں، آپ کا زہر یہاں تک پھیل گیا ہے، یا کوئی اور بیماری ہے جس میں زہر پھیلتا ہے، یہاں تک پھیل گیا کہ 24 گھنٹے میں کے اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی.
یہ بھی اب توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دل سے کرے توبہ، یہ والی توبہ نہ ہو کہ اگر نہیں مرا تو ٹھیک ہے پرانا اسٹائل، مر گئے تو توبہ تو کی بھی ہم نے۔ وہ بھی پھانسی والا بھی ایسا ہی ہے، 90 سال میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ یہ پھانسی والی مثال اور آسان ہے، اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اسے بتایا گیا کہ 6 مہینے بعد آپ کو ہینگ کر دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا۔ کہ ایک شخص 90 سال کی عمر، اس کی ساری زندگی قتل میں گزری، ڈکیتیوں میں گزری، ظلم میں گزری۔ کورٹ نے فیصلہ کیا، جو کہ نہیں کرتی عام طور پہ، لیکن کر دیا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، 6 مہینے بعد لٹکایا جائے گا۔ اسے لوگوں نے آ کے بتایا توبہ کر لے، گناہ سے معافی، کہہ رہے نہیں کروں گا۔ وہ 6 مہینے بھی اس نے گزار دی، کفر بکتا رہا، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مجھے دوبارہ رہائی ملی دوبارہ یہ کام کروں گا۔ یہاں تک کہ 1 ہفتہ رہ گیا، پھر اسے کسی مولانا صاحب نے کہا توبہ کر لے، کہہ رہے نہیں کروں گا۔ پھر 1 دن رہ گیا، پھر 1 گھنٹہ رہ گیا، پھر آخر کا 1 منٹ رہ گیا۔ اسے 6 مہینے پہلے بھی یقین تھا کہ مجھے قتل کیا جائے گا، لیکن توبہ نہیں کر رہی ہے، اس چانس پہ کہ شاید رہائی ہو جائے۔ بعض لوگ زبان کے بڑے پکے ہوتے ہیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کہتے ہیں جیسے ہم اندر سے ویسے ہی ہم باہر سے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے نا، موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے کہا نہیں، اب اگر میں پڑھوں گا لوگ کہیں گے ساری زندگی جس دین پر قائم رہے موت کے ڈر سے، تو میں نہیں پڑھوں گا کلمہ، جیسا جو میں ہوں اندر سے ویسے ہی میں کیا ہوں۔ ان کی ایک رائے تھی کہ میں جیسا رہا ہوں ویسا ہی رہوں گا میں۔ ہمارے نبی کو بہت افسوس ہوا، بہت غم ہوا، اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ کو محبت ہے، ہدایت کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو ہدایت بھی دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہدایت تو جو چاہے گا اسے ملے گی، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت بلال کا نبی سے کوئی رشتہ نہیں، غلام، رنگ بھی سیاہ، قوم بھی الگ، غلام، ان کو ہدایت مل گئی، چاہت تھی ان کے دل میں، طلب تھی۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اقرار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں موت کے وقت بھی ہم نہیں، حالانکہ موت کے وقت ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید اسلام نے جو کچھ کہا ہو وہ سچ کہا ہو، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، جس پہ ہم زندگی میں رہے اسی پہ رہیں گے۔ تو یہ جو 90 سالہ شخص تھا جس نے سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا، ہزاروں کو قتل کیا، خدا سے بغاوت کی، اللہ کے وجود کا انکار کیا، اس سے بڑا مجرم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے بتایا گیا 6 مہینے بعد تمہیں لٹکا دیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا توبہ کر لے، اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ شاید میں رہا ہو گیا، 1% چانس ہے، تو میں نے تو وہ بدماشیاں دوبارہ کرنی ہے، پھر میں کس منہ سے لوگوں کے پاس جاؤں گا؟ لوگ کہیں گے اچھا پہلے اسلام باطل تھا اب اسلام صحیح ہو گیا، تو اس نے ڈیلے کی، اس نے کہا نہیں، یہاں تک کہ اس کو لٹکانے میں 1 منٹ باقی ہے، 1 منٹ، اس کو یقین ہو گیا میری زندگی صرف کتنی دیر کی ہے، 1 منٹ کی۔ اب رہائی کی تمام اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں، لیکن ہے پورا زندہ، ابھی عالم برزخ کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ اب اگر یہ توبہ کر لے، بالکل پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے، اس کو جلاد لے کے جا رہا ہے لٹکانے کے لیے، یہاں تک کہ اس ٹول پہ اس کو کھڑا کر دیا، این اس وقت بھی اگر یہ توبہ کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے اس کی توبہ اللہ قبول کرے گا۔ لیکن اس توبہ میں شرط یہ ہے کہ یہ دل میں ارادہ ہو کہ اگر بالفرض چھوٹ گیا، میں قدرت کی طرف سے کچھ بھی ہوگی تو میں دوبارہ پرانی زندگی کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ یہ دل کی حالت تو اللہ ہی جانتا ہے نا، یہ پکا عزم دل سے ہو اور زبان سے اقرار کرے کہ اللہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، میں تیرے وجود کا قائل، تیری توحید کا قائل، تیرے پیغمبروں کا قائل، مجھے اگر رہائی مل گئی تو میں دوبارہ اس پرانی زندگی کی طرف نہیں آؤں گا۔ حالانکہ رہائی ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے، قرآن سے، صحیح احادیث سے، متواتر احادیث سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس وقت 1 سیکنڈ کی توبہ اللہ اس کے تمام گناہوں کی دیوار کو گرا ڈالے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے ابھی تک آخرت دیکھی نہیں ہے۔ اللہ اس کو بخشنے کا بہانہ کیا تلاش کرے گا؟ ہو سکتا ہے فرشتے اعتراض کریں، اللہ اب تو موت کا یقین ہے اس کو، اس کی توبہ کس بات کی؟ اللہ کہیں گے موت کا تو یقین ہے، لیکن فرشتے اور آخرت اس نے اپنی آنکھوں سے، غیب پر ایمان ہے، اور غیب پر ایمان اللہ قبول کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کنڈیشن میں بھی توبہ نہیں کرتے، بلکہ زیادہ تر تو نہیں کرتے۔ بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا، کیسے سمجھ؟ کیا زیادہ تر لوگ اس کنڈیشن میں توبہ کرتے ہیں؟ بولو، نہیں کرتے۔ جاؤ ہسپتالوں میں کینسر کے مریضوں کو جا کے دیکھ لو، جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ غیر مسلموں کو دیکھ لو، بسترے مرگ پہ تڑپ رہے ہوتے ہیں، جو بت پرست تھا وہ بت پرستی میں ہی مرتا ہے، پھر بھی نہیں کرتا توبہ۔
تو یہ بھی بہت 1% خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو عین اس وقت میں توبہ کر لیں، ورنہ توبہ ہوتی نہیں ہے. اس ٹائم پہ بھی نہیں کرتے لوگ توبہ، دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست اپنا پرانا واقعہ بیان کرتے تھے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، کہیں جوانی میں ہو گیا، اللہ نے ان کو زندگی دی، صحت دی، توبہ بھی ہو گئی الحمدللہ، نیک پرہیزگار ہیں. اگر بیان سنیں تو کائنڈلی مائنڈ نہ کریں. میرے بھائی، اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک اپنی آنکھوں سے موت کے فرشتے نظر نہ آئیں اس وقت تک اللہ نے توبہ کا آپشن رکھا ہوا ہے. اور جب یہ منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ کہتے ہیں بیڑیاں رگڑتا رہے گا، کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، توبہ کا کلمہ تیری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے جو ہوا میں تحلیل ہو کے ختم. اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سمندر کا پانی خوش نہیں کر سکتا، حدیث کا مفہوم ہے، لیکن 2 قطرے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ایک اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہوئے جو شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس جہنم کی آگ کو اللہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ایک اللہ کے خوف سے رویا ہوا آنسو، کیا زبردست مثال ہے. اتنا سا آنسو ہے لیکن اللہ جب تک زندہ ہیں آپ، اس آنسو کی اللہ کی نظر میں ایسی ویلیو ہے کہ یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے. تو بھائی خوش قسمت وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے توبہ کر. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ یار ٹھیک ہے آخری پھندے تک لٹکنے تک آخری منٹ میں بھی توبہ قبول ہوتی ہے تو ڈیلے کر لو. تو یہ دو گڑبڑے کا اندیشہ اس میں. نمبر 1، آپ کو کیا پتا کہ آپ کس وقت مریں گے؟ آپ کا آخری منٹ کب آئے گا؟ سمجھتے ہو؟ پھانسی کے مجرم کو تو پتا ہوتا ہے لٹکنے والا ہوں، ہر موت مرنے والے کو یہ پتا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ مشاہدے پر مبنی یہ حقیقت ہے جو موت کی وجہ سے توبہ کو ڈیلے کرتا ہے ایسے لوگوں میں اکثر توبہ نہیں کرتے. آپ دیکھ لو غیر مسلموں میں جوانی میں توبہ کرنے والے، اسلام قبول کرنے والے زیادہ ہیں، بڑھاپے میں اسلام قبول کرنے والے کم ہیں. حالانکہ جوانی میں غیر مسلم بننے میں عیاشی زیادہ ہے، بڑھاپے میں تو ویسے ہی عیاشی نہیں ہے نا، لیکن اس کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے. بوڑھے آدمی کو اسلام قبول کر لے، توبہ کر لے، بھائی اب تو کچھ تیری زندگی تو گزر گئی عیاشیوں میں، اب تو جائے گا جنت میں. لیکن دل ایسا سخت ہو جاتا ہے وہ نہیں کرتا. جوان آدمی وہ جلدی کر لیتا ہے، حالانکہ اس کو قربانی زیادہ دینی پڑ رہی ہے. آپ دیکھ لو دنیا میں توبہ کرنے والے جوان آپ کو زیادہ ملیں گے، بوڑھے ہیں لیکن کم ہیں. اسی طرح توبہ کرنے والوں، اسلام قبول کرنے والوں میں جوان غیر مسلم زیادہ ہیں، بوڑھے کم ہیں. تو اس لیے کبھی بھی اس حماقت پہ توبہ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ مہلت تو اللہ نے دی ہوئی ہے. اور دوسری بات، جتنی جلدی توبہ کرو گے خیر اور برکتیں اتنی زیادہ ہوں. آپ نیکیاں زیادہ کما لو. ٹھیک ہے کوئی غیر مسلم ہے آخری وقت میں مسلمان ہو رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، گناہ معاف ہو گئے، لیکن نیکیوں کا موقع اس کو بہرحال ٹھیک ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن وہ زیادہ اونچے درجات تک نہیں جا سکتا. وجہ اس کی یہ کہ اس کے اعمال میں وہ اتنی خیریں ہیں نہیں کہ جو شخص زندگی بھر اپنے اعمال میں خیر ڈالتا رہا تو آج آپ توبہ کریں گے، آپ کے پاس پوری زندگی یہ خیر پھیلانے کے لیے، اپنے اعمال میں نیکیاں جمع کرنے کے لیے. ڈیلے کریں گے تو آپ کے پاس نیکیاں کمانے کا ٹائم کم رہے گا. سورہ معارج کی ابتدا ہوئی 29ویں پارے کی یہ سورت ہے. اس میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض ہوتا تھا اس کا تذکرہ کیا، اور یہ اعتراض قرآن میں بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے کہ اے نبی آپ کہتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے، قیامت ہے، یہ سب تباہ ہو جائے گا، تو یہ کب ہوگا؟ تو اللہ نے بتایا کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. ہاں یہ ہوگا ضرور، اور ایک دن تمہیں حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. یہ لازمی ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم سے تمہارے بارے میں پوچھا نہ جائے کہ تم نے اچھا کیا یا برا کیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا. ام نجعل المتقین کالفجار، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اچھا بن کے آئے اور جو برا بن کے آئے دونوں کو میں سیم کر دوں، مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں؟ میری عدالت میں ایسی دھاندلی نہیں ہو سکتی، یہ ہو نہیں سکتا. سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا کہ مجھے سب سے اہم جو آیت لگتی ہے نا قیامت کے بارے میں سورہ واقعہ کی لگتی ہے. یہ عجیب ایک کیفیت ہوتی ہے اسے پڑھ کے. اللہ تعالیٰ جب مردوں کو قیامت میں زندہ کریں گے نا اور حساب لیں گے تو انسان کو توقع نہیں ہوگی کہ یہ بھی ممکن تھا. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے آئے لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں، جیتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے بس ایسا ہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بھائی جس نے دنیا میں نوٹ چھاپ لیے ٹھیک ہے بہترین ہے، امریکہ چلا گیا اور باہر کے ویزے لگ گئے اس کے، یا نیشنلٹی مل گئی تو سبحان اللہ وہ تو جنت الفردوس میں چلا جائے گا. یا جس کی صحت اچھی ہو گئی، یا وہی جو آج کل کامیابی کے معیارات سمجھے جاتے ہیں.
تو ہم نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے اصل جو مسائل ہیں وہ یہ نہیں ہے، ہمارے اصل مسائل کچھ اور ہیں. تو پوری دنیا کے اصل مسائل کیا ہے پتہ ہے؟ پوری دنیا میں کس پہ بحث ہو رہی ہے؟ ڈپریشن کا علاج کیا ہے، اسٹریس کا علاج کیا ہے، ٹینشن سے کیسے باہر نکلیں، لائف کو اچھا کیسے بنائیں، صحت کن چیزوں سے اچھی ہوگی. پھر میاں بیوی کے مسائل، ہر دوسرا ڈاکٹر آپ کو پتہ ہے وہ سجیشن دے رہا ہوتا ہے، اس رشتے کو توڑنے سے بچانے کے لیے یہ کریں، جوڑنے کے لیے یہ کریں، برداشت کرنا سیکھیں. تو پوری دنیا گھوم پھر کے پھر سیاسی معاملات، اگلی دفعہ کون آ رہا ہے، سیاسی لیڈر بھی یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مہنگائی ختم کروں گا اور آپ کے لیے ہسپتال بناؤں گا، آپ کے لیے اچھے اسکول بناؤں گا، آپ میں اور جاپانیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. ایک دن آئے گا پاکستان اور جاپان سے ہماری ٹرینیں ٹائم پہ چلیں گی، ٹائم پہ پہنچیں گی، گٹر کے ڈھکن لگ چکے ہوں گے، کسی کو ڈھکن کی شکایت نہیں ہوگی، چرس ختم ہو جائے گی، امن امان شانتی. پھر ہم مریخ اور چاند اور ستاروں پہ کمندے ڈالنے کی بات کریں گے. ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوگا، پھر آپ کی آنکھ کھل گئی، وہ ایک الگ بات. لیکن بہرحال یہ دنیا اسی کا نام ہے. تو جب قیامت قائم ہوگی نا، لوگ مردے جب اٹھیں گے قیامت کے دن، کہیں گے یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ تو مسائل ہی کچھ اور نکلے ہیں بھائی. ہم جن چیزوں کو سمجھ رہے تھے کہ یہ مسائل ہیں، ہر آدمی کے اپنے مسائل ہیں نا، کسی کے 4 مسائل ہیں، کسی کے یعنی استغفر اللہ، پتہ نہیں یہ میری منہ سے کیسا نکل جاتا ہے، یعنی مختلف لوگوں کے مختلف قسم کے مسائل ہیں. 4 خوشیاں ہیں، سوری مسائل کہہ دیا میں نے. تو مختلف لوگوں کے مختلف قسم کے مسائل ہیں. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہی ہے، کیونکہ ہمارا جو سارا دن گزرتا ہے نا انہی مسائل کے گرد گھومتا ہے. حتیٰ کہ اب حج عمرہ بھی اسی چکر میں ہو رہا ہے. عمرہ کریں گے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو شاید بیٹیوں کی رشتہ ہو جائے. عمرہ کرتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، شاید کوئی اچھی جاب لگ جائے. عمرہ کریں گے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب تو سیروزے میں بھی لوگ اس چکر میں نکل رہے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ یار سیروزے میں تجربہ ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو میں کسی نے مشورہ دیا ہے کہ سیروزے میں نکل کے جاب کی دعا مانگو. تو میں سیروزے میں جا رہا ہوں، جاب کی دعا مانگوں گا. میں نے کہا چلو کسی بہانے کوئی اچھا کام کرے. تو مسائل بالکل ہمارے الگ ہیں. لیکن پتہ ہے کیا ہے، جب قیامت قائم ہوگی، دیکھو ایک بیچارے کینسر کے پیشنٹ آئے ابھی مجھ سے نا، نماز سے تھوڑی دیر پہلے ملے، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو کس قدر موت زندگی کی کشمکش میں. ایک جوان آدمی، 40 سال عمر ہے ان کی، اور کس ہڈیوں میں کینسر جا کے کیسا گھل گیا ہے. آپ نے شاید بہت سے لوگوں نے دیکھا ہو. بھی میں کیا تسلی کا جملہ کہتا اس کو، یہی ہے بھائی کہ یہ دنیا اصل ہے ہی نہیں. تمہیں اللہ نے اسی میں جنت کمانے کا موقع دے دیا، صبر کرو. ناکام ہے یہ انسان اگر آخرت نہیں ہے. اگر آخرت نہیں ہے تو جو 40 سال میں کینسر کا پیشنٹ ہے وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ ناکام ہے یار. ابھی تو اس کی 40 سال میں انسان اگرچہ جوانی اس کی ڈھلکنا شروع ہوتی ہے، لیکن تجربہ پیسہ 40 سال میں ہی آتا ہے عام طور پہ اکثر لوگوں کے پاس. کسی اچھی پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں وہ ترقی کرتے کرتے. بات سے بات نکلتی ہے، کیا کریں. ایک بات یہاں بھی یہ رکھو، خواتین میرے بہت خلاف ہو گئی ہیں آج کل، سننا بھی چھوڑ دیا. احمد بھائی نے بولا خواتین بالکل مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہیں بیان میں. وہ سمجھتی ہیں میں ظالم ہوں، میں عورتوں کے حقوق کا محافظ نہیں ہوں، میں عورتوں کو برباد کر رہا ہوں. میں برباد نہیں کر رہا، میں بیلنس بات